جائے، میرا رزق بڑھ جائے، تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت و توقیر کرے، ماں کی عزت کرے گا، اس کا رزق بھی بڑھ جائے گا، اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کو برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ یہ عام ماں ہے اس دنیا کی۔ اور سوچئے جو ماؤں کی ماں، ساری امت کی ماں، اور ساری امت کی ماں میں سے بھی جو درجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ساری دنیا کی عورتیں بشمول امہات المومنین سب میں سے، سب کا علم جمع کیا جائے تو سب میں سے زیادہ علم جس ہستی کا ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 2/3 دین جو ہے وہ ہمیں ان کے حوالے 210 احادیث کی راویہ ہیں۔ جو احکامات ہیں دین کے شرعی احکامات جو ہیں، 1/4 تو صرف کہ تقریباً سارے احکامات جو ہیں وہ عورتوں کے مسائل وہ ہمیں انہی کے ذریعے پہنچے ہیں۔ اور ان کا مقام یہ ہے کہ جید صحابہ کرام جو تھے وہ ان کے شاگردوں میں شامل تھے، بڑے بڑے جید صحابہ کرام، جہاں آپس میں کسی مسئلے میں ان میں کوئی شرعی مسئلے میں نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا تھا تو اس کا حل جو ہے وہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں آ کے تو وہ حل کرواتے تھے۔ اب یہ ان کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان یہ بحث ہوگی کہ یہ جو روزہ کھول کے روزے میں افطار میں جلدی کرنی چاہیے اور جو سحری ہے اس میں دیر کرنی چاہیے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دونوں کا نقطہ نظر جو تھا اس میں اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ روزہ جب افطار کا ٹائم ہوئے تو فوری روزہ کھولنا چاہیے۔ تو یہ دونوں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی یہ مسئلہ ہے ہمارا، اس میں اختلاف ہے۔ آپ فرمایا عبداللہ بن مسعود درست ہے، ان کا نقطہ نگاہ روزہ جب ٹائم ہو جائے افطاری کا تو فوری افطاری کھولنی چاہیے۔ تو یہ جو ہمیں جلدی افطاری کا ملا ہے یہ بھی انہی کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ سیدہ پاک کی شان پاک یہ ہے، 17 قرآن حکیم کی آیات ان کی شان میں، ان کی طہارت میں، ان کی پاکیزگی میں، ان کی عظمت میں نازل ہوئی ہیں۔ اور کیسا کمال شاعرہ، ادیبہ، خطیبہ اور حکیمہ سرجری کرنی جانتی تھی، حکمت جانتی تھی، اور قرآن و حدیث کی اتنی بڑی عالمہ فاضلہ فصیح اللسان ایسی خوبصورت باتیں کرتی تھی۔ جب منافقوں نے آپ پہ الزام ایک زمانے میں لگایا تھا جس کی پھر برات کا اعلان قرآن حکیم نے، رب تعالیٰ نے ان کے کردار کی عظمت کی گواہی دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے بغض رکھے، ان کی شان کے جو خلاف بات کرے گا وہ مومن مسلمان نہیں کوئی بات کر سکتا۔ قرآن کی زبان میں، قرآن کے مطابق یہ ہے کہ ان پہ جو الزام لگاتے ہیں وہ منافق ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ قیامت تک ہے، جو سیدہ پاک کے بارے میں دل میں ایک بال برابر بغض رکھے گا آپ سمجھے یہ منافق ہے، وہ دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا۔ اس کی ایک اور وجہ، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک ماں کا گستاخ جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے وہ جہنمی ہے، اور جنت کی خوشبو جو 500 میل دور سے سونگھی جا سکتی ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اب یہ تو عام ماں کا ہے، ضروری نہیں کہ وہ نیک ماں ہو، ایک عام ماں ہو، ضروری نہیں تہجد گزار ہو، ضروری نہیں وہ بہت زیادہ قرآن پاک کی حافظہ ہو، بڑی نیک خاتون ہو، عابدہ زاہدہ ہو۔ عام ماں کا گستاخ جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، اور جو ماؤں کی ماں امہات المومنین ہے، ام المومنین کی شان میں جو گستاخی کرے وہ جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا؟ سوچے بھی نہ۔ بال برابر سیدہ پاک کی شان میں جو گستاخی کرے، ان سے بغض رکھے، ان کا اندازہ کریں کہ کیا ہوگا۔ اور ہمارے ملک کا میڈیا دیکھیے، اتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا 17 رمضان المبارک کو، کل آپ کا یوم وصال ہے، پاکستان کے حوالے لحاظ سے اور سعودی عرب اور یورپ کے حوالے سے آج ہے۔ آج کے دن ہم عام عورتوں، فحشہ عورتوں کا تو ہم دن ہے، ان کے بارے میں تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی فوٹو لگاتے ہیں، اور آج سیدہ پاک کا ذکر پاک جب کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکین گنبد خضرا خوش ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان پاک ہو۔ تو جو سیدہ پاک کے خلاف گال کرے، بات کرے، اس کا مطلب ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، حضور کو دکھ پہنچایا، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی،
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے آپ کے دل کو تو سوچا ہی نہ کہ میں کبھی بخشا جاؤں گا، اس کی قبر بھی خراب ہے، اس کی حشر بھی خراب ہے، اور وہ مسلمانوں کے دائرہ اسلام سے وہ رہ نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ امت کی مائیں جو ہیں کسی صحابی کی شان میں آدمی گستاخی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش نہیں ہو سکتے۔ خود سیدہ پاک کا عمل مبارک کیا تھا، کمال کی بات۔ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بکواس کی، ان کے شان کے خلاف کوئی بات کی، تو آپ جلال میں آ گئیں اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، میں نے تو یہی دیکھا عثمان ذو النورین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو عثمان لکھو یہ اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے، جبریل امین ابھی وحی لے کے آئے ہیں، لکھو یہ بات۔ انہوں نے فرمایا کاتب وحی تھے عثمان ذو النورین کا لقب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عثمان کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی حرزہ سرائی کرتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہو۔ اور سیدہ پاک کی جو کسی کو دعائے ضرر ہے وہ دی ہوئی، اس کا مطلب یہ عثمان ذو النورین کے خلاف بھی جو بات کرتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، قیامت تک اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنی، اور صحابہ سے بڑھ کے کہیں افضل آپ کی شان پاک ہے سیدہ جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ان سے پیار فرماتے تھے کہ جہاں سے یہ پانی پیتی تھی نا، کوئی چیز کھاتی تھی، آپ وہیں سے منہ لگاتے تھے، اپنے لبہائے مبارک اسی جگہ لگا کے وہاں سے پانی پیتے تھے، حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، اتنا پیار تھا۔ اور ان کے حجرہ مبارک میں جبریل امین آتے تھے، اور ان کے حجرہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف میں ہوتے تو تب بھی وہی اترتی تھی۔ یہ ان کی شان پاک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، جن کی شان قرآن بیان کرے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے، ہم کچھ مفادات، ذاتی مفادات لوگوں کے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ سیدہ پاک کی شان بیان نہ ہو، لیکن جن کی شان اللہ بیان کرے دنیا والے اس شان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اللہ نے اس عاجز کو توفیق دی۔ میں نے ہر سال ام المومنین کی شان پاک میں جو پروگرام کیا، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے صبح اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، اور میں نے جو پروگرام کیا تو اتنی مبارکبادیں، ابھی وسیم صاحب آئے تو مجھے مبارکباد دے رہے تھے، ابھی یہ شہزادہ سلیم آیا مبارکباد دے رہا تھا، اور پتہ نہیں مجھے کتنے میسیجز آئے ہیں جو اس پہ واٹس ایپ پہ، اور جو لوگوں کے ویسے میسنجر پہ ویسے جو میسج آئے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ امت کی ماں کے حوالے سے آپ نے اتنا زبردست پروگرام کیا ہے۔ اور میں نے انہیں کہا بھائی ہم کیا پروگرام کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، وہ جس سے چاہے اپنی شان جو ہے بیان کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم کے بغیر کوئی ام المومنین کی شان بیان نہیں کر سکتا، یہ انہی کا کرم ہے۔ اور آپ کی شان پاک یہ ہے کہ امام محمد رضا کہتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، اور یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، یہ ان کی شان پاک ہے۔ خود اپنی شان پاک کے بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ باقی ازواج مطہرات پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان باتوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیا؟ پہلی فرمایا کہ میں کنواری تھی، اور کنواری حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات جو ہیں ان کا جو حسن انتخاب ہے وہ خود رب نے فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صاحبزادیوں کی شادیوں کی جو ہے وہ بھی انتخاب اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے جو داماد ہیں وہ کون بنیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی تو جبریل امین 2 دفعہ آپ کی تصویر مبارک لے کے آئے، شبیہ مبارک حضور سے بھی خدمت پیش کی کہ یہ سلیکشن آئی ہے، کہاں سے آیا؟ عرش اعظم سے آیا ہے ان کا نام، ان کی شان پاک یہ ہے۔ دوسرا ارشاد فرماتی ہے کہ میرے حجرے میں قرآن نازل ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے جی۔ پھر فرمایا کہ میرے کردار کی صفائی اور عظمت جو ہے وہ قرآن نے دی ہے، جن کے کردار کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے۔ پھر فرمایا میرے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ جبریل امین میری تصویر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، دکھایا تھا، یہ آپ کی زوجہ محترمہ۔
پھر فرمایا میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک ایسی نہیں جس کے ماں اور باپ دونوں مہاجر ہوں. میری ماں نے بھی ہجرت کی, میرے باپ نے بھی ہجرت کی. اور ان کی ماں کی شان کیا ہے ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دفنا رہے تھے خود آپ نے قبر مبارک میں ان کو اتارا اور کہا یہ جنت کی حور ہے جس کو ہم اتار رہے ہیں قبر انور میں. یہ ان کی شان ہے. اور ان کے والد, یہ تو خاندان ہی وفاداروں کا خاندان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی وفا سیدنا صدیق اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ کے خاندان نے کی ہے کسی نے نہیں کی. ان کی بہن جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کی جرت, بہادری, دلیری, وفا اور طاقت کا اندازہ لگائیں. ذات النطاقین ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو یہ اپنی کمر کے ارد گرد باندھتے ہیں, جو باندھتے ہیں اس کو آپ نے پھاڑ کے جو تھا وہ جب ہجرت ہو رہی تھی تو وہ اس میں سامان باندھ کے دیا تھا. اور ان کی شان یہ ہے کہ غار ثور دیکھیے کتنا بلند ہے, وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ہجرت کے وقت تو روز کھانا لے کے جاتی تھی. آج کا تکڑے سے تکڑا نوجوان جو ہے وہ غار ثور پہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے. وہ چند خوش نصیب ہیں جو جا سکتے دن کے وقت, اور یہ تو رات کے اندھیرے میں وہاں پہ روز جاتی تھی, روز جا کے کھانا پیش کرتی تھی. یہ اتنی دلیر خاتون تھی. اور آج میں نے ایک کلپ سنا ایک بدبخت کا, ایک میں سمجھتا ہوں انسان نہیں, وہ کسی خنزیر کی اولاد تو ہو سکتا ہے, انسان کی نہیں ہے. اس نے ایسی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلیظ باتیں کی ہیں بیٹھ کے, اور آگے جو مجمع جہنمیوں کا بیٹھا ہوا ہے. اور یہ لوگ کیسے یہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ سکتے ہیں. ان کی شان پاک میں ایک بکواس کر رہا ہے مولوی, اتنی غلیظ بات کر رہا ہے, اتنی غلیظ بات. کسی شریف ماں کا بیٹا ایسی بات کر نہیں سکتا, کسی حلالی ماں کا بیٹا ایسی بات نہیں کر سکتا. یہ ایسی ماں کا بیٹا ہی بات کر سکتا ہے جو غلیظ ترین کردار کی مالک ہو, وہی یہ بات کر سکتا ہے. شریف ماؤں کے بیٹے تو عام کے بارے میں کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے, کسی کی اس طرح نہیں ہرزہ سرائی. اور اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کرنا, یہ بدبخت بد نصیب یہ جہنمی لوگ ہیں. اور آپ ان کے چہرے دیکھا کریں, جو لوگ ام المومنین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, ان کے چہرے پہ کبھی رونق نہیں آ سکتی. آپ اس دور میں بھی دیکھ لیں, ان کے چہرے پہ لعنتیں برستی ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے اور میرے بالکل قریب میں لیٹی ہوتی تھی اور میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت آپ کا جو سر انور تھا وہ میرے ہی سینے پہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں جو ہے آپ نے وصال پاک فرمایا ہے. اور آخری جو آپ نے مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے, اس کو نرم کیا اپنے منہ مبارک سے, اپنے لبوں میں, اپنے دانت مبارک میں, اس کو نرم کیا مسواک کو کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک فرمائی تھی. پھر ارشاد فرمایا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا اس دن میری باری تھی. آپ نے باریاں رکھی ہوئی تھی ازواج مطہرات کے حجروں میں جانے کی. اس دن فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے, اس دن میری باری تھی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور میرے کاشانہ پاک میں بنا ہے, میرے گھر میں ہے. آج جہاں آپ حاضری دیتے ہیں گنبد خضرا میں معاجہ شریف, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا کاشانہ پاک ہے, جہاں پہ جا کے حاضری اور ہر کسی کو دینی پڑتی ہے. وہ لوگ بھی جو ان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں وہ بھی جب جائیں گے سیدہ پاک کے حجرے کے پاس سے گزرنا پڑے گا. عقل والوں کے لیے نشانی ہے, اس ماں کا ادب اور احترام کرو, توبہ کر لو. ہمارے یہاں نقطہ نگاہ جو ہوتا ہے وہ کسی پہ تنقید کا نہیں ہوتا. ہماری کوشش کیا شیر خدا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, علی اگر ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی شے ہے. یعنی یوں سمجھے اس دور میں کسی کو مسلمان کرنا جو ہے وہ رولز رائس کی قیمت سے زیادہ بہتر ہے. یہ سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کلمہ پڑھا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے, وہ یہ ہرزہ سرائیاں نہ کرے, اپنی زبان کو آلودہ نہ کرے, اپنی نسلوں کو خراب نہ کرے, اپنے خون کو خراب نہ کرے, اپنے نسب پہ جو ہے وہ اپنے نسب کو نہ خراب کر لے, کیونکہ جس نے اس امت کی ماں کو گالی دی اس کا نسب بھی جو ہے وہ خراب ہو گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, یہ جو میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں, جو لوگ جہاں تک سن رہے ہیں اس پہ غور فرمائیں. فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا
تو اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلے لوگوں کو میدان حشر میں جمع فرمائے گا. نور کے 2 ممبر لائے جائیں گے، ان میں سے ایک عرش کے دائیں طرف رکھا جائے گا، ایک بائیں طرف رکھا جائے گا، اور ان ممبروں پر 2 اشخاص ظاہر ہوں گے. ان میں سے دائیں والا کہے گا اے تمام مخلوقات، جو مجھے پہچانتا ہے وہ یقیناً مجھے پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ اچھی طرح جان لے کہ میں جنت کا خازن رضوان ہوں، جنت تقسیم ہونے والا یہ خازن ہوں، میں خزانچی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی چابیاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دوں، لہٰذا وہ چابیاں مجھے پیش کرے گا کہ پھر میں یہ چابیاں ابو بکر اور عمر کو پیش کر دوں گا، میں ان کو عطا کر دوں گا، تاکہ وہ خود سے محبت کرنے والوں اور سیدہ عائشہ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں داخل کر دیں. تم سب لوگ گواہ رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق سے محبت کرنے والوں ہی جنت میں جائیں گے، چابیاں ان کے پاس ہوں گی. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. اور فرمایا جو عرش کے بائیں جانب ممبر جو لگا ہوگا، اس بائیں ممبر والا کھڑا ہوگا اور وہ کیا کہے گا، اے تمام مخلوقات، جو مجھے پہچانتا ہے وہ یقیناً پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ اچھی طرح پہچان لے. کیا پہچان لے؟ میں دوزخ کا مالک، دوزخ کا خازن ہوں. دوزخ کا انتظام میرے ہاتھ میں ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے یہ چابیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیش کر دوں. حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے گا. اور کیا ہوگا جب سرکار کو ملے گی چابیاں، تو آپ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ابو بکر کو پیش کر کو، تاکہ وہ خود سے بغض رکھنے والے اور عائشہ سے بغض رکھنے والوں کو جہنم میں داخل کر دے. جو ان سے بغض رکھے گا وہ جہنمی ہو جائے گا. اور لوگوں کی صحابہ کی عقیدت کیا تھی؟ صحابہ جب کوئی مدینہ منورہ میں بچہ پیدا ہوتا تو لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس لے جاتے، کہتے جی اس بچے کو دم کر دیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، اس بچے کو، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں. لوگ لے کے اپنے بچوں کو وہاں جاتے تھے. تو ایک دفعہ ایک عورت گئی تو اس نے بچہ آپ کے سامنے کیا، تو وہ بچے کے سرہانے میں اس طرح رکھا ہوا تھا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ نہیں یہ جن بھوت جو ہے نا ان کو ڈرانے کے لیے کہا. آپ نے اٹھا کے دور پھینکا. انہوں نے کہا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ توہمات جو ہے اس سے حضور نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے لیے بھی آج ہے. میں دیکھتا ہوں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اکثر گھروں میں لوگوں نے چھری رکھی ہوتی ہے سرانے. جی کس لیے؟ یہ جی جن بھوتوں کو ڈرانے کے لیے. بھائی جن بھوتوں کو ڈرانا جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو اپنے بچے پہ، اس کے پنگوڑے پہ دم کرو، چاروں کل پڑھ کے دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. اس سے بڑا دم کون سا ہے؟ جن بھوت کیا، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے یہ پڑھنے سے. تو ہمیں اپنے عقائد جو ہیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پیار فرماتے تھے. سیدہ عائشہ عید کا دن ہے اور حبشی عورت آئی ہے، وہ کوئی کھیل تماشا کر رہی ہے سامنے، کوئی جیسے یہ ہمارے ہاں نہیں کرتے کوئی آ کے وہ لوگ جو ہے وہ اس کو تماشا ہی کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کوئی کر رہے تھے. تو سیدہ عائشہ پاک جو ہے یہ کھڑی ہو گئی. آپ نے کہا دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے کھڑکی کے پاس، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تھوڑی مبارک یہاں حضور کے کندھا مبارک پہ رکھ دی اور مسلسل دیکھتی رہی. تو کافی دیر جب ہو گئی تو آپ نے کہا ابھی اور دیکھو گی؟ تو کہا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ تھک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا، یہ محبت کے انداز ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے. اور ہم کیا ہیں جی؟ یہ دیکھیے سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ختم پاک پڑھتا تھا، چیزیں رکھ کے سامنے ختم پڑھتا تھا، فاتحہ پڑھتا تھا، دیگر صحابہ کی سب کی پڑھتا تھا، امہات المومنین کو میں چھوڑ جاتا تھا. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی تو آپ نے چہرہ انور دوسری طرف کیا ہوا تھا. زیارت تو ہو گئی، آپ کا وجود پاک تو دیکھا، لیکن چہرہ مبارک دوسری طرف تھا. مجھے لگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناگواری کے، ناراضگی کے آثار ہیں. میں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنا چہرہ انور نہیں دکھا رہے. فرمایا مجدد الثانی، کھانا میں عائشہ کے ہاں کھاتا ہوں، کھانا میں عائشہ پاک کے گھر کھاتا ہوں. اس بات کو سمجھو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فاتحہ نہ کوئی دلائے تو اس کی طرف سرکار کی توجہ نہیں ہوتی، اور جو ان کی شان پاک میں گستاخی کرے اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذیت دیتا ہے جو ان کی شان پاک میں گستاخی کرتا ہے. میں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کتنا وہ اس کے جلال اور غصہ ہے اس بات کا. ہمیں غیرت دینی ہے ہماری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کیسے کیسے وہ پیار کرتی تھی، کیسی محبت کرتی تھی. اور شاعرہ دیکھیں کیسی کمال کی ہے. ایک چھوٹے سے فقرے میں کیا بات کیا گئی. جب منافقوں نے آپ پہ الزام لگایا نا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بریت اور آپ کی شان میں جب قرآن کی آیات نازل فرمائی تو کہنے لگی کہ ان دنوں میں نے تو نیند کا سرما نہیں اتنے دن آنکھوں میں لگایا.